بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 10 ہے۔ ارشاد فرمایا قل ارائیتم، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارائیتم ان کان من عند اللہ، کہ کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کرو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ سے کہیں کہ اگر واقعی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کا لگاتار انکار کر رہے ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی اس کے انجام پہ تم نے غور کیا؟ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، حالانکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل سے اس کی مثل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر اترنے والی کتاب تورات، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں بھی تھیں، آپ کی حقانیت اور قرآن کا بیان بھی تھا، وہ گواہیاں بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ فآمنا، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ بعض نے اس سے مراد لیا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن سلام ہیں جو یہودی سے مسلمان ہوئے، کہ اس کو تو اسلام مل گیا، تم اپنے کفر پہ اڑے رہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو تمہیں جو ہدایت نہیں ملی تم سمجھ لو کہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے زیادتی کی ہے، تمہیں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کفار اہل ایمان کے بارے میں یہ کہتے ہیں لو کان خیرن، اگر یہ اسلام کوئی واقعی بہتر چیز ہوتی، اچھی چیز ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو ہم سے سبقت نہ لے جاتے، پھر ہم ضرور اسے قبول کر لیتے۔ یعنی ان کے نزدیک اسلام کوئی شے ہی نہیں۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر اسلام واقعی کوئی اچھی چیز ہوتی نا تو تم ہم سے کبھی آگے نہ بڑھ سکتے، پھر ہم تم سے آگے بڑھ جاتے۔ ہم نے جو اسے قبول نہیں کیا، تم یہ سمجھو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ اس چودراہٹ میں کے نشے میں تھے نا کہ جو ہم کہیں وہ ٹھیک ہے، جو اور کہے وہ غلط ہے، کہ جو ٹھیک ٹھیک ہے وہ تو سارا ہمارے پاس ہے۔ تو قرآن نے ان کا یہ فلسفہ بھی رد کیا، کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ٹھیک ہو اور جو یہ ہیں یہ غلط ہیں، اور اگر یہ ٹھیک ہوتے تو تم پہلے ہوتے۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، اسلام اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور کیونکہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو یہ ظالم ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ قرآن تو معاذ اللہ پرانا جھوٹ ہے، گھڑی گھڑائی باتیں ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، رہنما اور رحمت بن کر، وہ رہنمائی بھی کرتی تھی، وہ رحمت بھی تھی، اور تمہیں علم بھی ہے
کہ وہ اللہ کی کتاب تھی اور یہ کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے باقی ساری کتابوں کی، لسانا عربیا، ہاں یہ عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ اس کے ذریعے ظالموں کو ڈرایا جائے، تاکہ اس کے ذریعے ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو ڈرایا جائے، بچ جاؤ ورنہ اللہ کے عتاب، اس کے غصے کا شکار ہو جاؤ گے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دی جائے نیکوکاروں کو۔ قرآن کے مقاصد بیان ہو رہے ہیں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہدایت دے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے، تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کو انعام کی خوشخبری سنائے، ان کو انعام کی خوشخبری سنائے کہ اللہ کی مہربانیاں ان پہ ہونے والی ہیں۔ اب فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر پکے ہو گئے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ان کے خوف اور غم دور فرما دے گا، اللہ ان پر اپنی مہربانیوں سے اتنی عنایات فرمائے گا کہ دنیا کا کوئی خوف انہیں خوف نہیں لگتا۔ یہی اللہ بندگان خدا کا حال ہے ہی ہے۔ اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اللہ ان کے غم میں خود شریک ہو جاتا ہے، ان پہ کرم فرماتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان نیکیوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی جزا ہے، ان کا صلہ ہے، جو محنت وہ انہوں نے کی، جو اللہ کے خوف سے وہ زندگی بسر کرتے رہے، آج صلے کا انعام کا وقت ہے، اور جنت ہم نے بطور انعام بخشی ہے۔ کل کا مضمون انشاءاللہ بڑا اہم ہے، اس میں والدین کی تکریم کے حوالے سے اور والدین کی جو مشقت ہے جو وہ اولاد کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کے حوالے سے اگلی آیات طیبہ میں ذکر ہے، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔